السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اسٹوری کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ کھجور کا درخت ناول کا نام ہے اور قسط نمبر 16 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہنس لو، تمہیں تو میری باتوں پر ہنسی ہی آئے گی، بوڑھی جو ہو گئی ہوں۔ تم لوگوں کو اب میری کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگے ہو۔ صباحت بات کا رخ کسی اور طرف لے گئی تو حجاب یک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسی دوران تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ صباحت تحریم سے مخاطب ہوئی۔ گھر کی سیٹنگ ٹھیک طریقے سے دیکھ لو، فریج میں کباب پڑے ہیں، وہ بھی فرائی کر لو۔ صباحت حجاب کے پاس سے اٹھ گئی تو حجاب نے محسوس کیا کہ ماں اس سے ناراض ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کی ناراضگی بجا ہے، مگر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسز آفتاب زادی بھی آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کے کین لے کر آئیں۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ وہ انتہائی اپنائیت سے حجاب کے پاس بیٹھی رہیں۔ ان کی شخصیت میں عجیب مقناطیسیت تھی۔ وہ دل موہ لینے والی باتیں کرتی اور لوگوں کو خود پر اندھا اعتماد کرنے پر مجبور کر دیتی۔ صباحت نے اچھی طرح سے ان کی خاطرداری کی۔ حجاب کی بات کی وجہ سے صباحت مسز آفتاب زادی کو ایسا کوئی تاثر نہ دے سکی جس سے یہ ظاہر ہو کہ صباحت کی اس رشتے میں رضامندی نہیں ہے۔ مسز آفتاب زادی کے جانے کے بعد صباحت کچن کے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم کام میں مصروف تھی۔ حجاب کو صباحت نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، مگر اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ بالآخر صباحت نے بیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ حجاب نے مسز آفتاب زادی سے بات کر لی کہ اگر انہیں دریافت کے لیے تحریم کا رشتہ چاہیے تو دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی تاریخ پر ہوگی۔ مسز آفتاب زادی نے حجاب کی بات مان لی اور دونوں بہنوں کا رشتہ ان کے گھر طے ہو گیا۔ کوئی مناسب دن دیکھ کر صباحت نے دونوں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ صباحت نے اپنی سوچ کے مطابق گھر بیچ کر دونوں بیٹیوں کے لیے عالیشان جہیز تیار کیا۔ مالک مکان سے شادی تک اس گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ شادی کی تیاریوں کی گہما گہمی میں حجاب کی آنکھوں پر اظہار کا نقش سوار تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے اظہار کی موجودگی کی کہیں کوئی نشانی نہیں ملی۔ ایک سچے اور مخلص دوست کے کھو جانے کا غم حجاب کے من کو دھیرے دھیرے گھائل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے رونق ختم ہو گئی تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں مرجھا سی گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صباحت تحریم گہری نیند میں تھی، مگر حجاب کی متلاشی نگاہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ بڑی جوڑی ہوئی تھی کہ کب نصف رات ہو اور اسے کمرے سے باہر جائے۔ جو ہی رات کے 1 بجے حجاب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر گئی، کو اندھیرے میں موبائل کی مہین سی روشنی میں وہ صحن کراس کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پہلے اظہار رہتا تھا۔ اس آسیب زدہ کمرے کے باہر صباحت نے کفل کے ساتھ تعویذ باندھے ہوئے تھے اور کسی بھی حالت میں کسی کو بھی کمرہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر آج حجاب کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی تھی۔ حجاب نے کھڑکی سے اندر کمرے میں جھانکا۔ اظہار جواب میں کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حجاب نے کفل کھولنے کی کوشش کی تو اسے کفل کے آگے سے تعویذ اتارنے پڑے۔ جو ہی اس نے تعویذوں کو ہاتھ لگایا، کسی نے اسے جھٹک کر درک سے دے مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک انار کے درخت کے پاس گمبھیر تاریکی میں 2 خوفناک آنکھیں ابھری۔ حجاب سر تباہ کانپ کے رہ گئی۔ وہ آنکھیں جسامت میں اس قدر بڑی تھیں کہ حجاب کا وجود اس ایک آنکھ میں سما سکتا تھا۔ اس مفوق الفطرت مخلوق کی آنکھوں کے علاوہ اور کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حجاب کے ہونٹ گنگ رہ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی سی ساکت ان آنکھوں کی طرف دیکھتی رہی۔ آنکھوں کے اندر سے گرجدار آواز ابھری، کیوں ایک آصف کی زندگی میں خلل دے رہی ہو؟ مت ڈھونڈو اسے ورنہ اپنا وجود کھو دو گی۔ اظہار روپ بدل چکا ہے، اب وہ تیرے سامنے نوجوان لڑکے کے روپ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے کمرے میں واپس چلی جا اور اب اظہار کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ خوف سے حجاب کی ہچکی بن گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ وہ سانس میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔
اسے کچھ سمجھائی نہ دیا تو اس نے سورہ یاسین نکالی اور پڑھنے لگی، اور پھر اس یاسین کو سینے سے لگا کر بستر میں گھس گئی۔ یہ ڈراؤنی رات بمشکل گزری۔ اگلے روز بھی حجاب ان ڈراؤنی آنکھوں کے تصور سے خوفزدہ ہوتی رہی۔ اس خوفناک مخلوق کی کہی ہوئی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونجتی۔ یہ غم اس کے لیے سہانے روح بن گیا کہ اس نے اپنا دوست کھو دیا ہے۔ اس کمرے سے ایک آخری امید تھی، وہ ختم ہو گئی۔ مسز آفتاب زیدی عائشہ بیگم کے گھر پر بھی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ابھی شادی میں 5 روز باقی تھے۔ زرقا اور منائل ماں کی مدد کے لیے پہلے ہی آ گئی تھی۔ عائشہ بیگم ہاتھ میں موبائل لیے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ایک تو میں اس لڑکے سے بہت تنگ ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت جیولرز کے پاس جانا ہے، اور یہ لڑکا ہے کہ موبائل بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ عائشہ بیگم نے منہ میں بڑھاتے ہوئے اس کے دوست کا نمبر ملایا۔ ہیلو، یہ زریاب کدھر ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ جی، وہ فارم ہاؤس میں بیٹھا ہے، زریاب کے دوست نے بتایا۔ میں اسے فون کر رہی ہوں، موبائل اٹینڈ نہیں کر رہا۔ آنٹی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فارم ہاؤس سے آیا ہوں۔ دراصل وہ کسی کا بھی فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ دراصل اسٹیفی ہار گیا ہے۔ کیا مطلب؟ زریاب کا ڈاگ جرمن شیفرڈ بڑی محنت سے اسے ریس کے لیے تیار کیا تھا، اس کے ہارنے پر زریاب بہت پریشان ہے۔ یہ باتیں سن کے عائشہ بیگم کا پارا اور اوپر چڑھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ زریاب کی شادی میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ اس وقت جیولرز کے پاس جانا تھا۔ تم ابھی اس کے پاس جاؤ اور اس کو یاد دلاؤ کہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ 1 منٹ ٹھہریے، پہلے میں موبائل پر ٹرائی کرتا ہوں، شاید اٹھا لے۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی زریاب کا کوئی فون نہ آیا۔ عائشہ بیگم نے فارم ہاؤس کے ملازم کو فون کیا۔ زریاب کہاں ہے؟ بیگم صاحب نے کچھ کتے منگوائے تھے، وہ کتے لے کر گھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں زریاب کی جیپ پورچ میں آ کر رکی۔ عائشہ بیگم غصے میں بھری پورچ میں جا کھڑی ہوئی۔ 2 ملازمین نے کتوں کو جیپ سے اتارا اور ان کو زنجیریں کھینچتے ہوئے گھر کے ساتھ والے فارم میں لے جانے لگے تو زریاب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ ٹھہرو، یہ کہہ کر عائشہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے کتوں کے قریب لے گئے۔ یہ دیکھیں ماما، ان کی ٹریننگ میں اب کوئی کمی نہیں رکھوں گا۔ پھر اس نے ملازم سے کہا، جاؤ انہیں فارم ہاؤس میں لے جاؤ اور گھوڑوں کو بھی کچھ کھلا دینا۔ ملازم کے جانے کے بعد عائشہ بیگم زریاب کے کان کھینچتی ہوئی اسے اندر لے گئی۔ ماما کیا ہوا؟ زریاب ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اندر کمرے میں جانے کے بعد عائشہ بیگم نے زریاب کا کان چھوڑا۔ میرا قصور تو بتائیں، زریاب نے سی سی کی آواز نکالتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ بیگم نے غصیلی نظروں سے بیٹے کو سرتا پات دیکھا۔ صبح باہر جاتے ہوئے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وقت پر پہنچ جانا، جیولرز کے پاس جانا ہے، مگر تمہیں آئی ایم سوری ماما، میرے ذہن سے نہ جانے یہ بات کیسے نکل گئی۔ چلیں، آپ تیار ہیں تو ابھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر زریاب نے گاڑی پورچ سے باہر نکالی۔ عائشہ بیگم گاڑی میں بیٹھی تو زریاب نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سیاہ گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، لگتا ہے رستے میں بارش شروع ہو جائے گی۔ ابھی صرف شام کے 5 بجے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت ہے۔ زریاب گاڑی ہوا میں اڑانے لگا۔ آہستہ چلاؤ، اتنی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زریاب نے شوخی سے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ شادیاں سونے اور قیمتی کپڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتی مگر ہمارے خاندانوں میں نہیں ہو سکتی۔ عائشہ بیگم نے 2 ٹوک جواب دیا۔ زریاب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ زریاب نے خوشی سے نعرہ لگایا، اوہو یاہو! بارش میں ڈرائیونگ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ گیلی گیلی سڑک پر گاڑیوں کی جگمگاتی روشنیاں فرنٹ کے شیشے کو مزید مدھم کر دیتی۔ گاڑیوں کے وائپر مسلسل چل رہے تھے مگر بارش اتنی تیز تھی کہ شیشے سے پانی صاف نہیں ہو پا رہا تھا۔ عائشہ بیگم نے اکتاہٹ سے شیشے کی طرف دیکھا۔ کس قدر خطرناک ہوتا ہے بارش میں ڈرائیونگ کرنا، اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ اسی دوران اچانک ایک چھوٹا سا بچہ سڑک کے وسط میں زریاب کی گاڑی کی سیٹ میں دھندلا سا دکھائی دیا۔ زریاب ہارن دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے بچے کو قریب سے دیکھا تو اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ دور سے جو بچہ دکھائی دے رہا تھا وہ 1.5 فٹ قد کے لگ بھگ ایک بونا تھا جس کی شکل انتہائی بھیانک تھی۔ زریاب کے ہوشان خطا ہو گئے۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ کس طرح وہ بونا اس کے تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا۔ وہ فرنٹ شیشے ٹکرا کر زمین پر گرا اور فرنٹ شیشہ اس کے لہو میں رنگ گیا۔ زریاب کی گاڑی کی اچانک بریک سے کئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے۔ ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس زریاب کی گاڑی کے قریب آئی۔ زریاب اور عائشہ بیگم گھبرائے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ پولیس انسپکٹر نے سخت کلامی کی، تمہیں ٹریفک رولز کا کچھ علم ہے کہ نہیں؟ زریاب نے اٹکی ہوئی زبان میں بولا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کس طرح وہ بونا میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ عائشہ بیگم بھی پسینہ پوچھتے ہوئے بولی، میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، وہ بونا کہاں سے اچانک گاڑی کے آگے آ گیا؟ پولیس انسپکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، آپ دونوں کی ذہنی حالت درست نہیں۔ کون سا بونا؟ کون سا ایکسیڈنٹ؟ سر یہ دیکھیں میری گاڑی کا شیشہ۔ زریاب نے فرنٹ شیشے کی طرف دیکھا تو وہ شیشہ بالکل صاف تھا۔
اس پر خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ یہ زریاب نے اپنی گاڑی کو سامنے سے بھی چیک کیا مگر ایسا کوئی نشان تک نہ تھا جس سے لگے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پولیس نے گاڑی کے کاغذات چیک کیے اور زریاب کو جانے کے لیے کہا۔ یہ سب کیا تھا مما؟ آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے نا؟ ہاں زریاب، یوں لگتا ہے جیسے وہ بونا صرف ہمیں ہی دکھائی دیا ہے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، تم گھر چلو۔ جیولرز کے پاس نہیں جانا، پھر دوبارہ آ جائیں گے، نہ جانے آگے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر زریاب نے گاڑی واپس موڑ لی۔ پورے راستے عائشہ بیگم درود شریف کا ورد کرتی رہیں۔ گھر آئی تو آتے ہی ملازمہ سے پانی مانگا۔ زریاب اور عائشہ بیگم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا ذکر گھر میں سے کسی سے مت کرنا، شادی والا گھر ہے، ایسے تذکرے نہیں ہونے چاہیے، عائشہ نے زریاب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ زریاب نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ جب تک میں یہ بات 9-10 لوگوں کو نہیں بتاؤں گا میرا خوف ختم نہیں ہوگا، عائشہ بیگم ڈانٹ کر بولی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، کچھ لوگ جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہی اس طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں تاکہ ہماری خوشیاں بدمزہ ہو جائیں۔ ایک کام کرو، جیولرز کو فون کر کے گھر پہ ہی بلا لو، اسے کہو کہ جو بھی نئی ڈیزائن ہے سب لے آئے۔ زریاب نے ماں کے کہنے کے مطابق جیولرز کو فون کر کے گھر ہی پہ بلا لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیولرز آ گیا۔ زریاب اور عائشہ بیگم کے ساتھ زرقا اور مناہل بھی جیولری پسند کرنے میں مشغول ہو گئی۔ مما، ان چڑیلوں کو کیوں بلایا ہے؟ یہ تو اپنے لیے ہی سونا پسند کرتی رہیں گی، زرقا شوخ انداز میں بولی۔ 2 بھائیوں کی شادی ہے، ہم دونوں سے ایک سونے کا سیٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے مما، ان دونوں کو بھی ایک آرٹیفیشل جیولری کا سیٹ دلا دینا۔ مناہل نے کھا جانے والی نظروں سے زریاب کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ مناہل اور زرقا، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ زریاب کی مذاق کی عادت ہے، تم دونوں اپنے لیے بھی ایک سیٹ پسند کر لو۔ دونوں بہنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جیولری کا کام نمٹانے کے بعد عائشہ بیگم زرقا اور مناہل سے زری کے کپڑوں کے بارے میں مشورہ کرنے لگی۔ کل صبح میں آپ کے ساتھ بازار جاؤں گی اور کام والے کام بھی نمٹا لیں گے۔ مناہل کی بات سے عائشہ بیگم کو کار ایکسیڈنٹ کا حادثہ یاد آ گیا۔ مما کہاں کھو گئی؟ مناہل نے ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا تو عائشہ بیگم نے جھرجھری سی لی۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات عیاں ہو گئے۔ زرقا نے آگے بڑھ کر پوچھا، مما کیا بات ہے؟ کس بات سے پریشان ہے؟ بس ذرا سی گھبراہٹ ہے کہ اتنا بڑا فنکشن ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ عائشہ بیگم کی بات سن کر مناہل نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں بہنیں ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ بیگم کے دل میں آیا کہ وہ بیٹیوں سے کھل کر بات کریں مگر وہ اتنا ہی کہہ پائیں، کام کاج یا تیاری کی بات نہیں، عجیب طرح کے وسوسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان دنوں زریاب و فیضان گھر سے باہر نہ جائیں، مجھے لوگوں کی نظروں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مما واہ، آپ بھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تو گھر میں بٹھا سکتے ہیں مگر لڑکوں کو کون گھر میں بٹھا سکتا ہے؟ آپ بلا وجہ ہم کو وہم کر رہی ہیں۔ صدقہ دیں، خیرات بانٹیں، انشاءاللہ ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ زرقا کی یہ بات عائشہ بیگم کو دل میں لگی کہ واقعی صدقہ اور خیرات انسان کو ناگہانی آفات سے بچا لیتا ہے۔ اگلے روز عائشہ بیگم کا مصروف ترین دن تھا۔ رات کو تیل اٹھنے کی رسم تھی۔ زرقا اور عائشہ صبح صبح ہی بازار کے لیے نکل گئیں، انہیں کڑھائی کے لیے دیے ہوئے کپڑے اٹھانے تھے۔ دوپہر کو زریاب اپنی فیملی کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا کہ اسے ملازم نے بتایا کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، زریاب نے ملازم سے کہا۔ ملازم نے انتہائی انکساری سے جواب دیا، سر وہ شخص جلدی میں ہے، کہتا ہے کہ آپ کی امانت آپ کو سونپنی ہے۔ زریاب کھانا چھوڑ کر باہر گیراج کی طرف گیا۔ وہ شخص اپنی جیپ سے اتر کر کھڑا زریاب کا انتظار کر رہا تھا۔ زریاب اس سے خوش اسلوبی سے ملا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے رؤوف صاحب نے بھیجا ہے، آپ نے ان سے بل ڈاگ کے لیے کہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا تو 2 ملازم لوہے کی موٹی سی زنجیر سے بندھا چھریرے بدن اور اونچی قامت والا خون خوار کتا لے کر زریاب کی طرف بڑھے۔ اس کے چوڑے جبڑے کو جالی سے باندھا ہوا تھا۔ زریاب نے کتے کا بغور جائزہ لیا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ شخص نے فخری انداز میں کہا، دیکھنے میں تو یہ دوسری شکاری کتوں سے تھوڑا سا ہی مختلف ہے مگر اپنی دوڑ اور شکار کرنے میں یہ دوسرے کتوں سے بہت آگے ہے۔ آپ اسے ریچھ سے لڑا کر دیکھ لیں، ایک جھٹکے میں اسے پھاڑ پھینکے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، یہ کہہ کر شخص نے ملازموں سے کہا کہ کتا فارم ہاؤس بھجوا دیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد زریاب دوبارہ گھر والوں کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ رات کو اپٹن کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا۔ رات گئے تک یہ فنکشن جاری رہا۔ 1 بجے تک یہ رسومات ہوتی رہیں۔ تقریباً 2 بجے تک سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر والے اور گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان تھکے ہارے بستروں میں گھس گئے۔ فیضان ابھی جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ زریاب نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر پرجمان ہو گیا۔ توبہ، یہ فضول رسومات، شادی کا فنکشن ایک ہی دن میں ہونا چاہیے۔ زریاب اپنے بازو کو سیدھا کرتے ہوئے چت لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا کہ اچانک کوئی اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹنے لگا۔ زریاب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
کون ہے؟ دروازہ پیٹنے والا جیسے دروازہ توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ زریاب نے غصے سے بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے جو اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ زریاب نے دروازہ کھولا تو اس کا ملازم ہانپتا ہوا بولا۔ سر وہ فارم ہاؤس۔ ملازم کا اس قدر سانس پھولا ہوا تھا کہ وہ بول بھی نہ پا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا فارم ہاؤس میں؟ ملازم نے خود کو سنبھالا۔ سر فارم ہاؤس کے گھوڑے بے قابو ہو گئے ہیں۔ گھوڑوں نے اپنی نگاہیں بھی توڑ لی ہیں۔ وہ بری طرح ڈر گئے ہیں۔ جن ملازمین نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی انہیں بھی پٹک پٹک کر زخمی کر دیا ہے۔ زریاب برقی سرعت سے فارم ہاؤس کی طرف دوڑا۔ کوٹھی کے باقی ملازمین بھی زریاب کے ساتھ فارم ہاؤس کی طرف دوڑے۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کا شور فارم ہاؤس سے پوش تک صاف سنائی دے رہا تھا۔ زریاب فارم ہاؤس پہنچا تو گھوڑوں نے جیسے بھونچال مچا رکھا تھا۔ وہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ جلدی سے انہیں ایک ایک کر کے فارم ہاؤس سے باہر نکالو، زریاب نے ملازمین سے کہا۔ مگر سر، مگر کچھ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ یہ کہہ کے زریاب گھوڑوں کی بھگدڑ میں کود پڑا۔ زریاب نے ملازمین کے ساتھ مل کر بمشکل گھوڑوں کو باہر نکالا۔ جب فارم ہاؤس میں 4 گھوڑے رہ گئے تو زریاب ان کی حرکات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کے اپنی اگلی 2 ٹانگوں کو زمین پر مارتے اور پھر اس طرح ہنہناتے جیسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ فارم ہاؤس سے باہر جانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ زریاب نے ملازم سے پوچھا، یہ کون سے کتے کی آواز ہے؟ ملازم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، سر یہ نیا کتا ہے جو آج آیا ہے۔ ہمیشہ سے ساتھ والے حصے میں کتے بندے ہوتے ہیں مگر گھوڑے ان کی غرغراہٹوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں۔ وہ تو ان آوازوں کے عادی ہیں مگر سچ مانیے جب سے یہ نیا کتا آیا ہے تبھی سے گھوڑے ڈر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی غرغراہٹ کے بعد ہی گھوڑوں میں مگدڑ مچی ہے۔ کچھ دیر کے لیے زریاب کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے ملازم سے کہہ کر نئے کتے کو فارم ہاؤس کی دوسری منزل پر بندھوا دیا۔ گھوڑے بے شک کتوں کی آواز کے عادی ہیں مگر نئے کتے سے یہ خوفزدہ ہو سکتے ہیں۔ زریاب نے ملازم کو سمجھایا مگر ملازم کے لہجے میں ابھی تک گھبراہٹ تھی۔ وہ بولا، سر اس کتے کا برتاؤ اب بھی بہت عجیب ہے۔ جب سے آیا ہے کچھ نہیں کھا رہا، بس مسلسل غرائے جا رہا ہے۔ زریاب نے انتہائی لاپرواہی سے کہا، نئے ماحول میں کتے ایسا برتاؤ کرتے، تم بس گھوڑوں کا خیال رکھو، انہیں باہر گراؤنڈ میں ہی باندھا رہنے دو۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اب کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ زریاب باہر نکلا تو عائشہ بیگم فارم ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ یہ کیسا شور تھا؟ فارم ہاؤس میں سب ٹھیک تو ہے اور یہ گھوڑے یوں باہر گراؤنڈ میں چھوڑ رکھے ہیں؟ ماں کے سوالوں کے جواب میں زریاب نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ عائشہ بیگم پریشان ہو گئی۔ میں ابھی روڈ ایکسیڈنٹ کا واقعہ نہیں بھولی اور اب یہ سب کچھ؟ او ماما، وہ واقعہ تو خوفناک تھا مگر یہ مسئلہ تو عام ہے، گھوڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ عائشہ بیگم نے سہمے ہوئے گھوڑوں کی طرف دیکھا۔ میرا دل ڈوب رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پراسرار واقعات کسی بڑی ناگہانی آفت کی طرف اشارہ ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ فیضان کی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے جہاں بھی فیضان کے رشتے کی بات چلائی کوئی نہ کوئی انہونی ہو گئی تھی۔ 1 سال پہلے میں نے جس لڑکی کی فیضان کے ساتھ منگنی کی تھی نہ جانے کیسے اس کا قتل ہو گیا تھا۔ زریاب نے ماں کے کندھوں پر اپنی بائیں حائل کی اور انہیں اندر لے گیا۔ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، زریاب نے ماں کو سمجھایا۔ ادھر صباحت کے گھر اپٹن کی رسم کے بعد سب مہمان گہری نیند سو چکے تھے۔ حجاب اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں پڑے ہوئے جھولے کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج پھر یہ جھولا زور سے ہلے اور پھر اظہار اپنے غیبی وجود سے مادی وجود میں آ کر اسے چونکا دے۔ اس کی جھولے پر ٹھہری ہوئی آنکھیں بھیگ گئی۔ ایک بار تو آؤ اظہار، ایسی بھی کیا ناراضگی، تمہاری دوست بھرے میلے میں تنہا ہے۔ دیکھو میں نے پیلا جوڑا پہن لیا ہے، آج میرے اپٹن کی رسم تھی، کل میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ آج سب لوگ بہت خوش تھے مگر خوشیوں بھرے ان قہقہوں میں میری مسکراہٹ کہیں گم ہو گئی ہے، مگر میری ان محسوسات کا کسی کو شائبہ تک نہیں ہوا، میرا چہرہ پڑھنے والا دوست جو میرے پاس نہیں تھا۔ حجاب انہی سوچوں میں گم بستر پر براجمان ہو گئی۔ عائشہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کی مہندی بہت شاندار طریقے سے کی۔ صباحت نے بھی مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حجاب اور تحریم مہندی کے پیلے جوڑوں میں اور ان پھولوں کے گہنوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حجاب کے خاندان کے لوگوں نے مختلف پروگرامز ترتیب دے کر فنکشن کی رونق کو 4 چاند لگا دیے۔ رات گئے فنکشن رہا۔ فیضان کی پھوپھو ملازموں سے خاص کام کروانے کے لیے گھر پر ہی ٹھہر گئیں۔ وہ گھر کی سیٹنگ کروا رہی تھی کہ ایک ملازم
آرٹیفیشل پلانٹ لے کر فیضان کے کمرے کے قریب آیا۔ خالہ جی یہ پلانٹ یہاں رکھ دوں؟ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ فیضان صاحب کے کمرے کے باہر یہ پلانٹ رکھنا۔ پھوپھو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ہاں رکھ دو۔ یہ کہہ کر وہ آگے جانے لگی تو انہیں فیضان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ملازم نے باہر پوچھا، کوئی اور کام ہے تو بتا دیں۔ فیضان کی پھوپھو کمرے سے باہر آ گئی۔ نہیں بس تم جاؤ، ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے مگر اندر تو کوئی نہیں ہے۔